شوہر: آلو کے پراٹھوں میں آلو تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ بیوی: چپ کر کے کھا لیں، ملتانی حلوے میں کون سا ملتان نظر آتا ہے؟ استاد پپو سے: پپو، یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ پپو: سر، آپ کو میم ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پپو: سر، یہی خوش فہمی تھی۔ شیخ کی گرل فرینڈ ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی: شیخ صاحب، یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے: تو اے سوچ کے یاد کر لیں کہ میں منگی سی، انہیں دتی نہیں۔ ٹیچر: مجھ سے کوئی میتھ کا سوال پوچھو، اگر حل نہ کیا تو 50 روپے انعام دوں گا۔ سردار: پانی میں 5 بطخیں جا رہی تھی، درمیان والی بولی: میرے پیچھے 3 بطخیں ہیں اور آگے 4، حالانکہ وہ کل ملا کر 5 ہیں۔ حل کرو سر جی۔ ٹیچر: 3 آگے 4 پیچھے، مگر ٹوٹل 5 ہیں۔ ٹیچر بہت سوچنے کے بعد: یہ لو 50 روپے اور حل کرو۔ سردار 50 روپے کو جیب میں ڈال کر: سر، درمیان والی جھوٹ بول رہی تھی۔ تھانے دار: اوئے، بیوی تو تیرے پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ تو لکھوانے آیا ہے، کیوں، کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ جناب، چکر وکر نہیں ہے، پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، 3 دن ہو گئے ہیں روز پارٹی پر پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر کچھ سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت: اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تب میری روح کو بہت سکون ملے گا۔ مریض: میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر: میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ کسی گھر میں چور گھس آیا، جسے میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا اور انتہائی بھاری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکریں مار کر بولا: مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکھڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا: تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ نگینہ: میرے سر میں بہت درد ہے۔ پڑوسن: جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میرے شوہر میرا سر اپنی گود میں رکھ کر دباتے ہیں، مجھے چائے بنا کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں درد غائب ہو جاتا ہے، تم بھی یہی طریقہ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ نگینہ: ہاں کروں گی۔ کس وقت آتے ہیں تمہارے شوہر؟ کنجوس: یہ کیلا کتنے کا ہے؟ دکاندار: 10 روپے کا۔ کنجوس: 6 روپے کا دے دو۔ دکاندار: 6 روپے کا تو اس کا چھلکا ہے۔ کنجوس: پکڑ 4 روپے، چھلکا رکھ اور کیلا دے دے۔ میں نے پوچھا: ہنستی ہو تو یہ جو ڈمپل بنتا ہے کیا اصلی ہے؟ آگے سے کہتی ہے: نہیں، ڈرل مشین سے بنائے ہیں۔ لڑکا: اپنے بال دیکھو جیسے گھاس اگی ہوئی ہے۔ لڑکی: میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میرے پاس گدھا کیوں کھڑا ہے۔ شوہر: اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی: پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری پہنے ہوئے گھوم رہے ہو۔ ایک دن طوطے نے طوطی کی چمی لے لی، مالک نے سزا کے طور پر چھتر مار مار کے طوطے کی ٹنڈ کر دی۔ کچھ دن بعد مالک کے گھر محفل نعت تھی، مالک نے طوطے کو ویلکم کے لیے دروازے پر بٹھا دیا اور طوطا آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہتا۔ کچھ دیر بعد مالک نے دیکھا سب اندر آ گئے ہیں لیکن گنجے آدمی باہر ہیں۔ مالک نے طوطے سے کہا کہ انہیں کیوں نہیں اندر آنے دیا؟ طوطا بولا: لینیاں چمیاں
تے پڑھنیاں نعتاں نا پتر نا۔ میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھی۔ ایک دن شوہر دن کی روشنی میں موم بتی اٹھائے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر بولا، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، شکر ہے مل گئی۔ دو لڑکیاں ننگی نہا رہی تھی۔ ایک نے دوسری سے پوچھا، تیرے نیچے بال کیوں نہیں ہیں؟ دوسری شرماتے ہوئے بولی، جس روڈ پر ٹریفک زیادہ ہو وہاں پر گھاس نہیں اگا کرتی۔ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف میں بیٹھے ایک شیخ صاحب اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ ایک شخص کی بیوی کو علم ہوا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ اس نے ایک دن بڑے اہتمام سے 4 انڈے ابال کر ہر ایک کو الگ الگ رنگ سے رنگا اور شوہر کو پیش کر دیا۔ شوہر نے پہلے حیرانی سے رنگ برنگے انڈوں کو اور پھر بیوی کی جانب دیکھا۔ بیوی نے کہا، آپ کھائیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو یہ رنگ برنگے انڈے کیسے لگے؟ شوہر نے 3 انڈے کھائے اور تعجب سے بولا کہ ان میں تو کوئی فرق نہیں، سب کا یکساں ذائقہ ہے، رنگوں کا کیا فائدہ؟ بیوی چلاک لومڑی کی مانند مسکرائی اور بولی، سرتاج، عورتیں بھی سب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بس رنگوں کا فرق ہوتا ہے۔ شوہر بیچارہ، اس نے چوتھا انڈا منہ میں ڈالا، اطمینان سے نگل کر بولا، ہاں سچ کہتی ہو، رنگوں کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، کم بخت جب تک 4 انڈے کھا نہ لیے جائیں پیٹ نہیں بھرتا۔ پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے جب ٹیچر اپنا لیکچر درمیان میں ہی روک کر آپ سے پوچھ بیٹھے، بیٹا آپ بتانا ذرا، ابھی میں نے کیا سمجھایا ہے؟ ڈاکٹر، آپ کے 3 دانت ایک ساتھ کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض، بیوی نے روٹی سخت پکائی تھی۔ ڈاکٹر، تو انکار کر دیتے۔ مریض، انکار ہی تو کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا گلوکار اسٹیج پر گانا سنانے آیا تو اس کے مصنوعی دانت گر پڑے۔ اس نے دانت اٹھا کر لگائے مگر دانت پھر سے گر پڑے۔ اس نے 3-4 دفعہ پکڑ پکڑ کر لگائے مگر دانت پھر گر پڑتے۔ اتنی دیر میں سامعین میں سے ایک آدمی اٹھ کر بولا، کیسٹ ہی بدلتے رہو گے یا کچھ سناؤ گے بھی؟ ڈاکٹر، موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 روٹیاں کھایا کرو۔ مریض، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 روٹیاں کھانے سے پہلے کھانی ہیں یا کھانے کے بعد؟ ایک چرسی فلم دیکھنے گیا۔ سینما ہال کے اوپر لکھا تھا، بے غیرتوں کا اندر جانا منع ہے۔ چرسی واچ مین کے پیروں میں پڑ گیا اور بولا، بھائی جان ایکتا جان دو۔ اس بہن کو کبھی ناراض نہ کریں جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو امی ابو کی پٹائی سے بچا لیتی ہے۔ کچھ لڑکیاں یونیورسٹی میں عبایا اس لیے پہن کر آتی ہیں کہ انہیں کپڑے پریس کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ استاد، تمہارے ساتھ یہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ شاگرد، سر جی یہ میرا بھائی شرافت ہے۔ استاد، تم اسے کلاس میں کیوں لائے ہو؟ شاگرد، وہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کلاس میں شرافت کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ایک سپیرے کو موشن لگ گئے۔ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا کرنی ہے؟ ڈاکٹر، بس بین زور دی نہ بجائیں۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔